نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو، پوری جرت سے جواب دو حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے سب قابل کرام یا ظہور مولا دا تھی سی جس دم تو وط ملنگیں دے ٹور دیکھی، ظہور مولا دا تھی سی جس دم تو وط ملنگیں دے ٹور دیکھی، زمین تو لے کے عرش اللہ تک وط ناریں دے شور دیکھی، جوان ملنگیں دی گال کوئی نہیں تو میں دے بڑھڑے دا زور دیکھی، جوان ملنگیں دی گال کوئی نہیں تو میں دے بڑھڑے دا زور دیکھی، علی دے منکر پکڑ پکڑ کے کرے سائیں دھی ٹکور دیکھے۔ میرے سب قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، ان خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے اور آپ کی خدمت میں قرآن مجید و فرقان حمید کی اس پاکیزہ پیغام پر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے رب کا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جس ٹائٹل کے ساتھ بھی جینا چاہو، یاد رکھنا عمل صالح جنت کی کامیابی کی ضمانت۔ عمل بد ہوگا تو نتیجہ بد ہوگا، عمل صالح ہوگا تو نتیجہ صالح ہوگا۔ مومنین الحمدللہ، جو مکتب اللہ نے مجھے عطا کیا، اس مکتب جیسا کائنات میں کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، اقتدار، پیسہ، دولت، بیت المال لوگوں کے پاس رہا۔ 1400 سال کے طویل عرصے میں جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑھی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر گیا۔ یاد رکھنا مومنین کرام، دنیا کے پاس دولت ہے، علی کے پاس علم ہے۔ دولت اور علم میں فرق یہ ہے، دولت خرچ کرو گے تو ختم ہوگی، علم خرچ کرو گے تو اضافہ ہوگا۔ دولت خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گی، علم خرچ کرتے جاؤ گے اضافہ ہوتا جائے گا۔ خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے، دنیا کے کسی حاکم کے سامنے میرے علی نے جا کر نہیں کہا اگر تو نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، لیکن دنیا کے اماموں نے میرے علی کے قدموں میں جھک کے کہا علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا۔ تھکے دنے میں بیٹھے ہوئے میری لوگوں کے حاکم نے کہا لولا علی لحلق فلان، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ خدا کی قسم زمانہ آج بھی دیکھ رہا ہے، اقتدار مٹ گیا، باتیں مٹ گئیں، ممبر چلے گئے، باتیں ختم ہو گئیں۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے میرے عزیزو، 70,000 ممبر لگے جس پہ علی پہ سب و شتم کیا گیا، 70,000 ممبر مٹ گئے، نہ ممبر والے رہے، نہ نام رہا، نہ کام رہا۔ علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ، اس لیے کہ علی ایک شخص کا نام نہیں ہے، اب اتنے میں بیٹھے گا، علی ایک کردار کا نام ہے، علی ایک عمل کا نام ہے، علی ایک سیرت کا نام ہے۔
یہ سورہ مبارکہ الحمد پڑھتے ہو نا، بولو پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اس سورہ میں ایک آیت اللہ تمہیں پڑھاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ شیعو ساری زندگی رب کا شکر ادا کرتے رہو نا، تمہارا شکر کم ہے۔ اللہ نے تمہیں کتنا پیارا راستہ دیا، اہدنا الصراط المستقیم، سر اٹھانا، میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ جب میرے علی سے پوچھا گیا مولا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس کی ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے، مسکرا کر فرمایا انا صراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ مجھے علی ابن ابی طالب کا۔ یا علی، میری گل سمجھانی بھی نا میرے دوستو بزرگوں، وہ عزت کا راستہ، وہ عمل کا راستہ، وہ کردار کا راستہ، وہ عبادت کا راستہ، وہ بندگی کا راستہ، وہ سچ کا راستہ، وہ حق کا راستہ، وہ عدل کا راستہ، وہ انصاف کا راستہ، وہ قرآن کا راستہ، وہ انبیاء کا راستہ، وہ اولیاء کا راستہ، وہ اوصیاء کا راستہ، وہ راستہ جس راستے میں باطل مٹ جاتا ہے، حق زندہ ہو جاتا ہے، وہ راستہ جس راستے میں گندگی ختم ہو جاتی ہے، پاکیزگی جیت جاتی ہے، وہ راستہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کے وہ اوراق آج بھی ہم نہیں بلا پاتے ہیں، 70,000 ممبروں پر علی کی سب شتم ہوتی رہی، توہین ہوتی رہی۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کی حدیث کی کتاب سیاہ ستہ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے جس کا نام ہے سنن نسائی۔ حضرت امام نسائی نے مولا علی کی ذات پہ ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام رکھا تھا خصائص امیر المؤمنین، مولا علی کی خصوصیات۔ کسی بادشاہ نے رسیوں میں جکڑ کے امام نسائی کو اپنے دربار میں بلایا اور نسائی یہ تو نے کیا کر دیا ہے، ہم نے تو 70,000 ممبر علی کے خلاف لگائے تھے، ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، یہ تیری کتاب نے تو آج ہمارے سارے اس محنت کو ستیہ ناش کر دیا ہے، اب ایسا کر جلدی کر، فلاں کے لیے بھی لکھ، فلاں کے لیے بھی لکھ، فلاں کے لیے بھی لکھ، جو سویا ہے وہ سویا رہ جائے گا، فلاں کے لیے بھی لکھ، فلاں کے لیے بھی لکھ۔ رسیوں میں جکڑا ہوا حق شناس امام نسائی کہنے لگا بادشاہ معاف رکھنا، لکھا اس کے لیے جاتا ہے جس میں کچھ موجود ہوتا ہے۔ اور پچھلے اب آپ جڑے ہندارے چ بیٹھے ہوتا کوئی میری گل سمجھ آندی پئی، لکھا اس کے لیے جاتا ہے، لکھا اس کے لیے جاتا ہے جس میں کچھ موجود ہوتا ہے۔ خدا کی قسم امام نسائی کا جملہ سننا دوستو، اور میں تمام میرے سنت بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا، تاریخ کے اوراق پلٹیے۔ امام نسائی کو قتل کیا گیا، جرم کیا تھا؟ جو تاریخ کے اوراق پلٹو، امام نسائی کو شہید کیا گیا، جرم یہی کتاب تھا۔ توجہ رکھنا، کہا امام نسائی فلاں کے لیے بھی لکھا اس کے لیے جاتا ہے جس میں کچھ موجود ہوتا ہے۔ کبھی وقت ملے نا دوستو، اہل سنت ایک بہت بڑے عالم قاری ظہور احمد فیضی لاہور کے زندہ ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، کبھی وقت ملے پاکٹ اجازت دے 2000 روپیہ لا کے یہ اپنی کتاب اپنے گھروں میں رکھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے علی اپنے تو اپنے غیروں میں علی کیسا تھا، غیروں میں علی کیسا تھا، دوسروں میں علی کیسا تھا۔ خدا کی قسم امام نسائی اس کتاب کے دیواچے میں لکھتا ہے ابو طالب کا بیٹا تیری عزتوں کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے، تیری رفعت کے کیا کہنے، تیری بلندی کے کیا کہنے، میں نے دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کو پڑھا ہے، ایک صفت میں کمال دیکھا، دوسری میں زوال دیکھا، دوسری میں کمال دیکھا، تیسری میں زوال دیکھا، تیسری میں کمال دیکھا، چوتھی میں زوال دیکھا۔ علم کمال ہے تو عبادت زوال ہے، عبادت کمال ہے تو بہادری زوال ہے، لیکن علی تیرے کیا کہنے، میں تیری زندگی کے جس گوشے کو کھولتا گیا تیرے ہر گوشے میں مجھے کمال ہی کمال۔ سگے دن میں بیٹھے یار، علی تیرا علم کمال، علی تیرا علم کمال، علی تیری عبادت کمال، علی تیرا سجدہ کمال، علی تیری بندگی کمال،
علی تیری تلوار کمال، علی تیری اولاد کمال، علی تیرے رشتے کمال، علی تیرا نسب کمال، علی تیرا علم کمال، علی تیری عبادت کمال، علی تیری جنگ کمال۔ کون کرے گا میرے علی کا مقابلہ؟ کوئی خندق کے میدان میں چلے گا تو علی کا مقابلہ کرے گا، کوئی احد میں لڑے گا تو علی کا مقابلہ کرے گا، کوئی خیبر کا دروازہ اکھاڑے گا تو نہیں بیٹھے میری بات، کوئی جائے گا خندق کے میدان میں تو کرے گا علی کا مقابلہ۔ دنیا مت بھولے، آیا تھا عمر بن عبدالعزیز، مارا تھا رسول کے خیمے میں نیزہ، رحمت للعالمین نے غضب ناک لہجے میں کہا من لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ اور مسلمانوں کہتے ہو نا شیعہ نبی کو نہیں مانتے، آج جملہ میں دے رہا ہوں وزن کر لے، نبی نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ 1400 سال کے بعد اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو جب بھی جہاں بھی نبی کے مقابلے میں آیا کتا ہوگا مومن نہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبراہٹ ہونے گیا میری بات؟ من لحاظ القلب، کون اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ بڑے بڑے لوگ تھے، نقشہ میں پیش کرنے، بیٹا بیٹھ جاؤ، جلدی کرو بیٹھ جاؤ۔ اب جو احباب ہیں ماشاءاللہ پیچھے تشریف رکھیں، آگے نشستیں پر ہو چکی، توجہ چاہتا۔ من لحاظ القلب، کون اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ جو تاریخ نقشہ کہنجا خدا کی قسم سانسیں رک گئی، چہروں پہ زردی چھا گئی، حرکت بند ہو گئی، نہ ادھر نہ ادھر، ایک ہی جوان کھڑا ہوا، انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ کا نبی میں حاضر ہوں۔ علی تو بیٹھ جا، کون ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ لفظوں کے ساتھ جو چلنا جانتے ہیں نا وہ میرے ساتھ سر اٹھانا میرے دوستوں۔ میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہونا، جھوٹے فضائل مجھے آتے ہیں، میں علی اللہ کبھی نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ علی اللہ کہنے والا جھوٹا ہوتا ہے، علی ولی اللہ کہنے والا سچا ہو۔ توجہ نے میرے لفظوں پر آبا، من لحاظ القلب، کون اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ پھر علی کھڑے ہوئے، علی بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار جب رسول نے کہا نا پھر علی اٹھے، اب نبی نے پاس بلایا، ماما پہ نایا، ابا پہ نائی، تلوار تمہائی کا جاؤ، علی چلے، سانسیں چلی، تھکے بیٹھے، علی چلے، سانسیں چلی، رنگ بکھرے، زبان حرکت میں آئی، نبی نے پلٹ کے کہا بتاؤ یہ کون جا رہا ہے؟ جس کی زبان میں جو لفظ آیا کہتا گیا، کسی نے کہا حیدر، کسی نے کہا صفدر، کسی نے کہا بطول کا شوہر، کسی نے کہا کعبے کا گوہر، کسی نے کہا حسنین کا بابا، کسی نے کہا مولود کعبہ۔ رسول نے کہا سنو، آج جانے والا کسی لقب سے ملقب نہیں جا رہا، یہ کون جا رہا ہے؟ برز الایمان کلو الی الکفر کلے، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابل۔ کون جا رہا ہے کلے؟ سارے بولو کون جا رہا ہے کلے؟ پوری طاقت سے بولو کون جا رہا ہے کلے؟
اور جا کس کے رہا ہے؟ کل کفر کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب ہے علی جہاں جائے گا علی جہاں جائے گا، جب جائے گا، جس کے مقابلے میں جائے گا، کل ایمان جائے گا۔ پہنچ گئے میرے علی، توجہ۔ عمر بن عبدود کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ ابو طالب کا بیٹا اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو تیرے محمد کی کھودی اتنی مشکل خندق عبور کر کے کیوں آتا؟ فرمایا پھر جا، ہم تیرے گندے خون میں ہاتھ رنگنا نہیں چاہتے، پلٹ جا۔ ابو طالب کا بیٹا میں پلٹ گیا تو مکے کی عورتیں تھوکیں گی۔ اس کا مطلب ہے جو جنگ سے پلٹ جائے حال برا ہوتا ہے۔ میں پلٹ گیا نا، عورتیں تھوکیں گی۔ فرمایا تو سوار ہے، میں پیادہ ہوں، اترا، ایک ہی بار کیا، گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹا، گھوڑا ادھر، ٹانگیں ادھر، اور آ گیا علی کے مقابلے۔ علی پر وار کیا، علی نے وار بچایا۔ اب وار علی نے نہیں کیا، اب وار اللہ کے شیر نے کیا۔ اور اللہ کے شیر کا وار کون بچاتا؟ گر رہا تھا، گستاخی کی۔ علی ہٹ کے دور کھڑے ہو گئے، گرد تھمی، لوگوں نے دیکھا، یا رسول اللہ علی تے کوئی عجب کم نہیں کیتا۔ کیا کیا علی نے؟ یا تو وہ دیکھے تو صحیح، وہ علی نے اسے گرایا ہے، چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ علی نے گرا کے چھوڑ دیا۔ میں کتاب نہیں کھول کے پڑھوں گا، اتنا ہی پڑھوں گا جتنا مجھے پڑھنا چاہیے۔ یا رسول اللہ کیا کیا؟ کہا ٹھہرو تو صحیح، آنے تو دو علی کو۔ توجہ چاہتا ہوں، جو تھکا بیٹھا ہے اس کی اپنی قسمت ہے یار، آنے تو دو۔ روایت کہتی علی ہٹ کے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر بعد آگے بڑھے، سر کو تن سے کاٹا۔ خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ علامہ سید محمد تقی نقوی کو ایک مجلس میں کہہ رہے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک میں محمد کے گستاخ کا سر ہے، علی خرامہ خرامہ چل رہا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال بدلی ہوئی ہے۔ فرمایا اگر رہنا یہ جیسی بھی ہے، علی کے نبی کو بھی پسند ہے، علی کے اللہ کو بھی پسند ہے۔ مبارک ہو علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے فتح یاب کیا، اسلام فتح یاب ہوا، نبی فتح یاب ہوا، علی فتح یاب ہوا، اصحاب پیغمبر فتح یاب ہوئے۔ جاگ دے بیٹھے، اصحاب پیغمبر فتح یاب ہوئے۔ یا علی ایک بات تو بتاؤ، یہ جب تو نے اسے گرایا تھا تو چھوڑا کیوں؟ یاد رکھنا تلوار چلانا اور ہوتا ہے، معرفت کے ساتھ چلانا اور ہوتا ہے۔ علی جب گرایا تو چھوڑا کیوں؟ یا رسول اللہ میں یہاں سے چلا تھا اس کی رضا کے لیے۔ نہیں تھک گئے ہو تو میں بات چھوڑ دوں گا۔ اور دیکھیے میں نے آپ کے بانیان کو پہلے کہا میں اپنا وقت پڑھوں گا اور وقت پڑھ کے چھوڑ دوں گا، لیکن اگر آپ سننے میں کوتاہی کریں گے تو میں پہلے بھی چھوڑ سکتا ہوں، لہذا توجہ چاہتا ہوں۔ اے علی جب گرا دیا تھا تو چھوڑا کیوں؟ یا رسول اللہ میں نے تلوار اٹھائی اس کی رضا کے لیے، کلمے کا کہا اس کی رضا کے لیے، پلٹنے کا کہا اس کی رضا کے لیے، جنگ لڑا اس کی رضا کے لیے۔ جب اس نے میرے ساتھ گستاخی کی مجھے غصہ آ گیا، میں ہٹ کے اس لیے کھڑا ہو گیا کہیں اس کی رضا میں میرا غصہ نہ شامل ہو جائے۔ پیغمبر نے ماتھا چوم کے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ لوگوں یاد رکھنا ثقلین کی عبادتیں ایک طرف ہیں، میرے ویر علی کی ضربت ہے۔
گل سمجھ آتی پہلے؟ آپ بتاؤ کون کرے گا علی کا مقابلہ؟ کون کرے گا؟ کسی کے لیے آسمان سے یہ آواز آئے گی تو علی کا مقابلہ کرے گا نا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. کسی کے لیے نبی کہے گا ایسا کلام تو علی کا مقابلہ کرے گا. لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا کَالْعَلَمْ، اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کوئی عجب گل ہے جی، عجب ہے نہیں بھئی. 20 دن لڑتے رہے، بعض کہتے 40 دن لڑتے رہے جی. اور نبی شام ڈھلنے لگی، اصحاب کی جرمٹ میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، مردوں کے بیچ کھڑے ہو کر نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. دیکھیں آپ اتنے ماشاءاللہ مرد بیٹھے ہیں تو یہ تو بہت بڑا حملہ ہے نا مرد کہ بندہ کہے بھائی یہاں تو ایک مرد بیٹھا ہے تو آپ تو سارے ڈنڈے اٹھا کے مولوی کے پیچھے کر دو. یہی سونی پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیڑی کملی ماری. لیکن نبی کا قول غور رکھنا، قول الحکیم لا یخلو من الحکمہ. حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہے. کیا کہا؟ حدیث نہ ہو. علامہ سیم چشتی سے لے کر اہل سنت کے بڑے سے بڑے حاکم تک، بڑے سے بڑے عالم تک جا کر کتابیں دیکھو. حدیث نہ ہو تو میں مجرم. میرے نبی نے کہا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا، کل میں علم اسے دوں گا رجلاً جو مرد ہوگا. بھئی عورتیں نہیں ہوئی عورت صحیح ہے. میں تو تو کچھ نہیں آکھا میں کیوں نہ راستے دے بیٹھے جی. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. بھئی عورتیں سارے مادم یہ کیا نبی کہہ رہے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. نبی نے اپنے بیان سے بتایا یاد رکھنا جسم کا مرد اور ہوتا ہے، میدان کا مرد. تھوڑا میرے ساتھ سفر کرو گے بات کو آگے لے جاؤ. صبح کی پھوٹی فرمایا شام کو کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. خالی مرد نہیں، قرار ہوگا. قرار پلٹ 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 کر حملے کرنے والا. خالی قرار نہیں ہوگا، غیر فرار ہوگا. یحبہ اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ. وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اسے چاہتے ہوں گے. صبح کی پھوٹی جھوٹ پڑھنے کا عادی نہیں ہو. نہ کہانی آتی ہے نہ قصہ آتا ہے. یہ محض ایک جھوٹ کا پلندہ ہے کہ علی مدینے میں تھا، نبی خیبر میں تھا. نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. نبی یہودیوں کے نرغے میں ہو، علی گھر بیٹھا ہو، پاگل ہو گیا. ممکن ہی نہیں ہے. مومنین توجہ رکھنا، نہیں مان سکتا ہو. نبی و یہودیوں کے نرغے میں علی گھر بیٹھا ہو. نہیں، اب کہیں گے مولوی صاحب پھر ہماری مشکل بھی حل کرو نا. اگر علی وہاں تھا تو پہلے لڑنے کیوں نہ گیا؟ یاد رکھنا شیعہ، علی کسی جذباتی جوان کا نام نہیں، محمد کے مطیع کا نام ہے. جب حکم ہی نہ تھا علی کیسے لڑنے جاتے تھے؟ صبح ہوئی، رسول نے کہا ان علی ابن ابی طالب. لوگوں میرا علی کہاں ہے؟ عجب ہے بھائی. دیکھو ان کہانیوں کو ختم کرو ان ممبروں سے کہ رسول زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، سلیمان آسمان کی طرف دیکھ رہے. عجیب احمقی کہتا ہے کیا سلیمان رسول سے زیادہ سیانا تھا؟ نہیں، ان کہانیوں کو ختم کرو. سمجھو صحیح تاریخ. جب کہانی گھڑو گے نا تو صحیح تاریخ چھپ جائے گی. راستنے میں ہو گئے یار. جب کہانیاں صحیح تاریخ پڑھ رہا ہوں.
ایک جتھا آگے بدے یا رسول اللہ علی بیمار ہے. رسول نے ادھر منہ کر کے کہا این علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ علی دی اکھاں تکلیف ہے, جاگ دے بیٹھے ہو سم گئے ہو. رسول نے ادھر منہ کر کے کہا این علی ابن ابی طالب. ادھر دوڑ کے سلمان گیا, یا رسول اللہ یہ علی آ گئے, آنکھوں میں تکلیف ہے. رسول نے اپنا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگایا, تکلیف دور ہوئی. توجہ, رسول نے علم تھمایا, علی نے علم تھاما. علی خیبر کے میدان میں بڑھا. خدا کی قسم کون کرے گا میرے علی کا مقابلہ؟ لوگوں سے ریت میں علم نہ گڑ سکا, علی نے پتھر میں علم گا. ایڈے ڈھلے نعرے میں اپنی زندگی چلے. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. توجہ نہیں کر لگتے. علی نے پتھر میں علم گاڑا. مرحب نے پکارا, آنے والے خیال رکھنا, سمتنی امی مرحبا, میری ماں مجھے مرحب کہتی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سمتنی امی حیدرہ. پھر تو بھی خیال رکھنا, اگر تیری ماں تجھے مرحب کہتی ہے تو میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے. علی لڑے, مرحب مارا گیا, علی جیت. ایک مسئلہ بات آگے. عجب نہیں ہوا خیبر کے میدان میں کہ مرحب کہہ رہا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا, اور علی کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. لیکن آپ بہت سے فوجی ہوں گے, میرا تو سارا علاقہ فوجیوں کا ہے, فوجیوں کو ریس سکھایا جاتا ہے. آپ کے یہاں نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر جی, اور عرب کا ایک رواج الگ تھا. عرب ریس پڑھتے تھے, ریس جنگی اشعار, اپنے خاندان کی بڑھوتی بیان ہوتی تھی. میں فلاں کا بیٹا, فلاں کا پوتا, فلاں کا نواسا, فلاں کا بھتیجا, فلاں کا بھانجا. مرحب بھی کسی بزدل خاندان کا بندہ نہیں تھا, دشمن صحیح. پتہ نہیں ہوں تسا ناراض تھوڑا دل ہے جو ساری کتاب پڑھاں تے کل پڑھیا جاواں. توجہ رکھیے گا میرے. مرحب بھی کسی عام خاندان کا فرض نہیں ہے. مرحب انتر کتنے بھائی تھے, سارے بہادر, اور یہ تو ان سے پتہ ہے نا بیچاروں کو جو 20 دن تک جاتے رہے. انہیں پتہ ہے مشکل تھا نا, مشکل تھا. علی نے وہ تو ہلا ہویا ہے, اور خبردار میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. میں آج بھی خبردار, پھر میری ماں نے میرا نام حیدر. تعارف ماں سے کیوں کرایا؟ نہ مرحب عام خاندان کا بندہ ہے نہ علی. ادھر بھی بہادر ادھر بھی بہادر, اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علی عام خاندان کا فرد نہیں ہے. جس کے خاندان میں عبد المطلب جیسا بہادر, جعفر جیسا بہادر, حمزہ جیسا بہادر, محمد جیسا بہادر, ابو طالب جیسا بہادر, عقیل جیسا بہادر, لیکن علی نے ماں سے کیوں تعارف کرایا؟ میرے استاد بزرگوار اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, وہ ایک مجلس میں کہہ رہے تھے شاید ماں میدان خیبر میں مرحب کا بھی اپنی ماں سے تعارف کرانا, علی کا بھی اپنی ماں سے تعارف کرانا, یہ بتایا جا رہا تھا. اور تاریخ کے مور رکھو, کبھی نہ لکھنا خیبر میں جوان لڑے, خیبر میں بہادر لڑے نہیں, خیبر میں بہادر نہیں لڑے, دو ماں کی تربیت لڑی ہے. ایک کافرہ ماں ہے, ایک مومنہ ماں ہے. مرحب ہارا, علی جیتا نہیں, علی کی ماں کی تربیت
ہے سبحان اللہ اللہ اکبر جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مل کر اپنے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات تھکے دنے بھی بیٹھے کون علی کون کرے گا علی کا مقابلہ کوئی کعبے میں پیدا ہوگا تو علی کا مقابلہ کسی کی فاطمہ بنت اسد جیسی ماں خدا کی قسم شیو یہ جملہ میں نے کئی بار پڑھا اور اتنا لطف آتا ہے نا یہ جملہ مجھے پڑھ کے سننے والوں کو تو آتا ہے نا لیکن مجھے پڑھ کے یہ لطف آتا ہے 3 فاطمہ گزری ہیں کائنات میں فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت حزام ایک اسد کی بیٹی ایک مصطفیٰ کی بیٹی ایک حزام کی بیٹی اور خدا کی قسم تینوں فاطمہ کو میرے رب نے کوئی عجب کمال دیا ایک فاطمہ کے بطن سے علی دیا نہیں تھا گئے ہو تو پیچھے رہ جاؤ ایک فاطمہ کے بطن سے علی دیا دوسری فاطمہ کے بطن سے زمانے کو حسین دیا اور تیسری فاطمہ کے بطن سے زمانے کو عباس دیا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ڈنڈے کے دور پہ سازشوں کے ساتھ ڈرا دھمکا کے علی کے مقابلے میں کسی کو لائیں گے اور اتنا ہی منوائیں گے جتنا یہ علی کو مانتے ہیں تو یہ تمہاری بھول ہے میرے مولا دے نامے پرانے حرامی دشمن تے لعنت آقا کی زور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات کون کرے گا مقابلہ کون کرے گا سبحان اللہ ہم نہیں کریں اور چھٹی لو سب کی چھٹی ہم نہیں کب روکیں جلوس نکالو ہم تو کہتے ہیں نکالو تمہیں بھی عادت پڑ جائے اور میں آپ سب کو کہوں گا اب جتنے شیعہ سنی اب آپ یہاں ہیں یہ ابھی حسین کے جلوس ختم ہونا تو رسول کے نکلیں گے ضرور شرکت کرنا ہم روکنے والے نہیں ہم نکالنے والے اس لیے کہ ہارا ہوا روکتا ہے جیتا ہوا نہیں روکتا جیتے ہوئے کا کام ہوتا ہے جدھر سے گزرتا ہے اپنے اس پیر کی تعریف کرتا ہے جس کو اللہ نے عزت عطا فرمایا یہ یاد رہے کوئی نہیں کر سکتا کون علی آخری ایک پیغام گھبرا تو نہیں گے وہی آخری ابا بڑا فضائل ہو گیا بہت خوبصورت سنا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہر فضیلت کے سننے کے بدلے میں اللہ تیرے کانوں کے گناہ معاف کرے اللہ میری زبان کے گناہ معاف کرے اللہ تیری آنکھوں کے گناہ معاف کرے 2 فضیلتیں اور پڑھتا ہوں اور ایک میسیج دے کے بعد ختم کرتا ہوں تھک تو نہیں گئے کعبے میں پیدا ہوگا دیوار شق ہوگی کسی کی ماں اندر جائے گی پھر وہیں سے نکلے گی پھر 4 دن کا بچہ ہاتھوں پہ ہوگا پھر کائنات کی 2 عظیم شخصیتوں نے بڑھ کر استقبال کیا ہوگا ایک کو ابو طالب کہتے ہیں دوسرے کو مصطفیٰ کہتے ہیں پہلے ابو طالب بڑے تھکے دنے میں بیٹھے یار میرا دل بن گیا 2-4 فضیلتیں اور سنا دو پہلے ابو طالب نے علی کا ماتھا چوما عرب کا رواج یہ تھا کہ جب باپ آتا بیٹے کا ماتھا چومتا بیوی کو مبارک دیتا پھر اپنے بیٹے کا نام رکھتا عرب کے لوگ کہنے لگے ابو طالب ماتھا بھی چوم لیا بیوی کو مبارک بھی دے دی ہے اب بچے کا نام تو رکھو نا اللہ تیری زبان کو آگ کیوں نہیں لگ جاتی ہے جب تو ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتا ہے اوے بدبختہ کچھ تو حیا کر اس کے ایمان پہ شک کرتا ہے جو قرآن کے
نازل ہونے سے بھی پہلے عرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا، تب کون رکھے گا؟ وہ وہی رکھے گا جس نے مجھے علی عطا کیا۔ ایجیاں گلاں بھی کدی کافراں کی کیسے توجہ رے تو چلو میرے ساتھ پورا گروہ عرب کوہ ابو قبیس پر صفا اور مروہ کے باہر کی پہاڑی جہاں شہزادوں نے محل بنائے ہیں، یہ وہ پہاڑی ہے کوہ ابو قبیس۔ توجہ میرے دوستو، جس پر اللہ نے 2 معجزے نما کیے، ایک مصطفیٰ کے لیے ایک مرتضیٰ کے لیے۔ اسی پہاڑی پر مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا چاند 2 ٹکڑے ہو کر محمد کی رسالت کی گواہی دیتا رہا۔ حضرت ابو طالب سناؤ علی کے بابے کا کلام، کوئی تھکے تنے میں بیٹھے سناوا علی دے بابے دا کلام سناوا، دونوں ہاتھ بلند کر کے اوے ملا سوچ جسے تو کافر کہتا ہے اس کا کلام سن، توحید شناس بیٹے کا، توحید پرست بابا 4 دن کے علی کا ماتھا چوم کے کوئی ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا یا رب حاصل غسق تجی والقمر المبتلج المضی ماذا ترا فی اسم الصبی، اور اندھیری رات کو سیاہی دینے والے اللہ، رات کے ماتھے پہ چاند کی ٹکیا کو سجانے والے اللہ، ماذا ترا فی اسم الصبی، مالک بیٹا جو دیا ہے بتانا اس کا نام کیا رکھوں۔ ابو طالب کے لفظ ختم نہ ہوئے، آسمان سے تختی اتری جس پہ لکھا ہوا تھا ہنی اللہ کا یا ابا طالب، ابو طالب تیرا رب تجھے تیرے بیٹے کی مبارک دیتا ہے۔ عقل کر، اللہ کبھی کافروں کو بھی مبارک دیتا ہے۔ سکیفے واراں میں پاک عمران دی جتی تو تیرے سیٹ سکیفے واراں، نہیں شان عمران دی گھٹ سکدی بھونکن مروان ہزاراں، تین ہاتھ وے چابک کم انی دا تیرے منہ تے چابک ماراں، کی میں پیو غیر مسلم ہو سکدے جیندے پوتر امام انبارا۔ نعرہ حیدری تیرا رب تجھے تیرے بیٹے کی مبارک دیتا۔ خصستما بالولد الزکی، میں نے تجھے کائنات کا ذہین ترین بیٹا عطا کیا۔ علی اشتق من العلی، ابو طالب اس کا کوئی اور نام نہ رکھنا، میں علی الاعلی نے اپنے نام سے مشتق تیرے بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ بیٹھے اگر ڈروں چچی جان میرا علی میرا بھائی مجھے دیجیے، خدا کی قسم کبھی نہج البلاغہ پڑھنے کا موقع ملے نا، علی فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتا محمد اور علی کی نسبت کیا ہے، میری پہلی خوراک میرے مصطفیٰ کا لعاب تھا، اپنے سینے پہ مصطفیٰ نے مجھے سلایا، اپنے پہلو میں مجھے سلایا، اپنی خوشبو رسالت سے مجھے معطر کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے لقمے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالتا رہا، فرمایا زکانی رسول اللہ زکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو اگلا جملہ کمال فرمایا، کیا اور تمہیں کیا پتا میرا رسول سے تعلق کیا ہے؟ میں ساری زندگی رسول کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں کے نشانوں پہ چلتا۔ پیغمبر نے اٹھایا 4 دن کے علی کو، توجہ رے بہت بڑے عالم ہیں میرے مکتب کے علامہ ذیشان درجوادی نور اللہ مرقدہ، فرماتے ہیں جب اٹھایا علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی، یا علی 2 جواب لکھے قبلہ نے، 2 جواب دونوں سناتا ہوں۔ یا علی میرے ہاتھوں میں کیوں آنکھ کھولی، آنکھ کیوں نہ کھولی؟ کہ یا رسول اللہ بیت اللہ میں اللہ کے دشمن تھے،
تھک گئے ہو تھک گئے ہو تھک گئے ہو یا رسول اللہ بیت اللہ میں اللہ کے دشمن تھے، وہ تھے نا 360 تو اللہ کے دشمن تھے، اور علی کو اللہ کا دشمن ایک آنکھ نہیں بھاتا، ایک آنکھ نہیں بھاتا، جس لبادے میں ہو، جس دور میں ہو، جس حلیے میں ہو، جس لبادے میں ہو، جس دور میں ہو، بولو علی کو اللہ کا دشمن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اللہ کی آواز ہے میرا محمد علی کو کہہ دے، علی آپ کر لے سودا، تجھے میرا دشمن اچھا نہیں لگتا تو مجھے تیرا دشمن بھی اچھا۔ جاگتے بیٹھے یا دوسرا سبب، یا رسول اللہ دل چاہتا تھا کہ جب میری آنکھ کھلے تو پہلے آپ کے چہرے کی زیارت، آنکھ کھلی اور خدا کی قسم فوراً عزیز و بزرگوں بے رخی نہ کرنا، جتنی خوبصورتی سے چل رہے ہو نا اسی خوبصورتی سے اختتام چاہتا ہوں۔ علی کیوں آنکھ کھولی؟ دل چاہتا تھا آپ کے چہرے کی زیارت۔ اچھا فوراً پیغمبر نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالی، نہ جانے کتنی دیر علی محمد کی زبان چوستا رہا، نہ جانے کتنی دیر چوس لی جی بھر کے، فوراً پیغمبر کی آواز آئی، علی چوس لی سریکی اگر ترجمہ کراتے آگ سکنا نبی آکے اسی رج گئے، چوس لی۔ ہاں یا رسول اللہ چوس لی، کہا جب چوس لیے تو کچھ سنا تو دو، تھکے ہوئے لوگ نہ میں کیا کروں، کچھ سنا تو دو یا رسول اللہ، کیا سناؤ؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ علامہ ذیشار حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ ایک لفظ پہ توجہ رہے، کہا علی نے زیارت کے لیے نبی کے چہرے کو چنا، نبی نے علم کے لیے علی کے سینے کو چنا۔ یا علی کو سنا دو، رسول اللہ حکم تورات سنو، 4 دن کے علی 30 سال کے رسول آزم، لفظ غور رہی میری طرف سمجھ رہا وہ آخری اب در سمجھ آنی پہ 30 سال کے رسول، 4 دن کے علی، رسول کے ہاتھوں پہ علی، زبان چسانے والا چسا کے بتا رہا ہے میری زبان میں طاقت کیا ہے، کچھ سنا دو۔ یا رسول اللہ کیا سنوں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، سب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ قرآن تب نازل ہوا جب رسول اکرم کی عمر مبارک تھی 40 سال، ابھی رسول نے 30 سال تھے، ابھی ملا کے عقیدے کا کیا کرنا، جو کہتا ہے جبریل آیا سینہ پھاڑا قرآن بتایا۔ 30 سال کے مصطفیٰ نے زبان چسائی، 4 دن کے علی کو۔ اور علی نے کہا یا رسول اللہ اب حکم کر، گزری ہوئی کتابیں سناؤں تیری مرضی، آنے والی سناؤں تیری مرضی۔ تھوڑے بندے میری گل تک پہنچے ہیں، گزری ہوئی کتابیں سناؤں تیری مرضی، آنے والی سناؤں۔ نبی نے کیا کہا؟ تورات سنو، انجیل، زبور میں فرمایا علی قرآن سنا۔ اینو کیا آتے ہیں جسے میں بول رہے ہیں، وہ سارے بول رہے ہیں، جو نہیں بولے گے تو مطلب انہوں پتہ کوئی نہیں، کیا آتے ہیں میں، اس کو میں وہی کہے گا جو جانتا ہوگا۔ 6 مہینے کے بچے کو اٹھا لو نا وہ اسے میں نہیں سمجھے، ایسے ہی ہے نا، نبی جانتا تھا کہ قرآن ہے، اس لیے کہا قرآن سناؤ۔ اور میں توڑے کو پوچھے نا، اللہ کے نبی کے حکم پر علی نے قرآن سنایا یا نہیں؟ جس کو یقین ہے کہ حکم مصطفیٰ پر علی نے قرآن سنایا، پوری
پوری طاقت کے ساتھ مل کر مصطفیٰ پر بھی اور مرتضیٰ پر بھی بلند تر سلامت۔ کون سا قرآن، کون سی آیات، مت تو مت لگا شیعوں پر۔ ہمارا قرآن وہی ہے جو اللہ نے بنایا، جبریل نے لایا، محمد نے پہنچایا، علی نے پھیلایا، حسین نے بچایا۔ کوئی نیا قرآن نہیں۔ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، الحمد سے آغاز ہے، والناس پہ اختتام ہے۔ 113 سورتوں آغاز بسم اللہ سے ہے۔ سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے ہے۔ سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ نبی نے کہا قرآن سنا، کوئی قید نہیں لگائی، پہلا پارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10واں، 20واں، 30واں۔ نہ نبی نے فرمایا الحمد سنا، مائدہ سنا، حامیم سجدہ سنا، الف لام تنزیل سنا، کافرون سنا، قریش سنا، سورہ لحب سنا، سورہ نبا سنا، سورہ الف لام تنزیل سنا، سورہ توبہ سنا۔ نہ صورتوں کی قید، نہ پاروں کی قید، بس علی مجھ محمد کو قرآن سنا۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ تھا گئے ہو؟ اب دیکھوں گا کون دے۔ اللہ کے نبی کے حکم پر علی مولا نے قرآن پڑھا۔ 18واں پارہ، سورہ کا نام مومنون، جس کا میں جو ترجمہ کرتا ہوں کلام اللہ کا، زبان علی کی، ہاتھ محمد کے، سنانے والا علی، سننے والے محمد۔ علی کا پہلا خطاب جس کا موضوع یہ تھا کہ علی والا کون؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اگر آئے تھے نئے بیٹھے ہو؟ 18واں پارہ، 11 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ تھا گئے ہو بھائی؟ علی، علی۔ 18واں پارہ، سارے میری طرح گئے، سب بولے نہ بولے، نعرہ مارے نہ مارے، بہت مارے، توجہ چاہتے۔ 18واں پارہ، 11 آیات، نزول قرآن سے پہلے علی نے پڑھی۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو تو ترجمہ بھی سنا دوں۔ کون کون ترجمہ سننا چاہتا ہے؟ سارے سننا چاہتے ہو؟ یہ مطلب ہے جڑے ہاتھ نہیں ہو۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نیک مہربان رحم کرنے والا۔ قد افلح المومنون، مومن کامیاب۔ مومن ہے کون؟ جیو، جیو، جیو۔ ہیں؟ سلامت رہیں۔ اور مومن یاد رکھنا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ ساری دنیا مل کر کہے مومن 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 مومن، قرآن اور علی کہہ دے کافر کافر کافر۔ ساری دنیا مل کر کہے کافر کافر کافر، قرآن اور علی کہہ دے مومن مومن مومن۔ فائدہ ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا۔ بولو بھائی میرے نام، فائدہ ادھر ہوگا جدھر، سارے بولو، فائدہ ادھر ہوگا جدھر، حق ادھر ہوگا جدھر، مل کے بولو، حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا۔ جب مجلس ختم ہو جائے گا
آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اکیلے کمرے میں بیٹھ جانا، قرآن کھولنا، مصلی پہ بیٹھ کر 18ویں پارے کو کھولنا، انہی 11 آیات کو پڑھنا، نہ ماں نہ بہن نہ بھائی نہ دوست کوئی تیرے ساتھ نہ ہو، ایک اللہ کا قرآن ہو، دوسرا تو ہو، تیسرا تیرا رحمان ہو، اپنے اندر سے پوچھنا اس آیت والا شیعہ آنکھیں ہی نہ تھک گئے، آنکھیں ہی نہ تھک گئے، اس آیت والا شیعہ، اس والا، اس والا، اس والا، اس والا، اگر قرآن تیرے اندر سے بول پڑے ہاں تو اس والا بھی ہے، اس والا بھی ہے، اس والا بھی ہے، پھر اسی مصلی پہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا، اور اگر خدا نہ خواستہ تیرا اپنا اندر کہے نہ اس والا نہ اس والا، پھر کس والا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ناراض کرنے میں دی گئی بس یہ آیت ترجمہ اور اس پہ ختم کر جاؤں گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، احترام کرنے والا۔ قد افلح المومنون، مومن کامیاب۔ اے نعرہ ملنگ نہیں ماریا، مولوی نہیں ماریا، ذاکر نہیں ماریا، کہے مارے اللہ دے قرآن۔ مومن ہے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کرے۔ پہلے تو نہ تھی ہونا یار۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن وہ جو زکوٰۃ ادا کرے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ جو اپنے کردار کی حفاظت کرے، ادھر جائے جدھر رب نے جانا حلال قرار دیا۔ والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، مومن وہ جو وعدے کو پورا کرے، امانت کا امین ہو۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ جو اوقات نماز کی پابندی کرے۔ شیعہ سر اٹھا، اور ڈیرہ غازی خان والے سر اٹھا، میرا رب کہہ رہا ہے، یہ مولوی ذاکر مفتی کی بات نہیں، میرے اللہ کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے 7 صفتیں اپنے اندر تو پیدا کر، خشوع والی نماز 1، لغویات سے پرہیز 2، زکوٰۃ کو ادا کرنا 3، کردار کی حفاظت کرنا 4، وعدے کو پورا کرنا 5، امانت کو ادا کرنا 6، اوقات نماز کی پابندی کرنا 7۔ اللہ کہتا ہے یہ 7 صفتیں تو پیدا کر، پھر میں رب وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنتی نہیں جنت کا وارث بناؤں گا۔ پھر میں تمہیں خالی جنتی نہیں، جنت کا وارث بناؤں گا۔ آؤ اس دین کو سمجھو، جس پہ تیرا لگا کچھ نہیں، زہرا کا بچا کچھ۔ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے، خدا تیری بہن اور بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے۔ خدا کی قسم بڑا خرچ ہوا ہے محمد کی زہرا۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچا کر، کون بازار گئی، کس کا گھر لٹا، کس کے بچے مارے گئے، کیا وہ بی بی بازار جانے کے لائق تھی؟ خدا کی قسم دوستو، انسان کا دل خون رونے کو چاہتا ہے جب کربلا کے بچوں کی بات آتی ہے۔ شام میں جب آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، شام کے بے غیرت لوگ تماشا دیکھنے آئے، سانگوں پہ سر سوار تھے، ایک ایک سر کو دیکھتے گئے اور کہتے گئے ہاں جنگ لڑی ہوگی، ہاں جنگ لڑی ہوگی،
ہاں جنگ لڑی ہو، پھٹ جائے گا تیرا جگر، ہاں جنگ لڑی ہوگی جب 6 مہینے کے اصغر کا سر دیکھا۔ اب شامی رو کر کہنے لگے اب پتہ چلا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہو۔ آج جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں نا میں سب کو دعوت دینے لگا ہوں، سارے جھولیاں پھیلا بیٹھ سکتا۔ خدا کی قسم بڑا خرچ ہوا۔ منہال جب آتا تھا نا امام سجاد کے پاس، جب بھی مدینے آتا امام پوچھتے منہال میرے اصغر کا قاتل پکڑا گیا، منہال میرے اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ کہتے نہیں مولا ابھی نہیں پکڑا گیا۔ عزادارو جملہ سننا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، میں مسائل پڑھ رہا ہوں۔ منہال میرے اصغر کا قاتل پکڑا گیا۔ مولا میں جب بھی آتا ہوں نا آپ اصغر کے قاتل کا پوچھتی ہو، کبھی باب حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، کبھی اون اور محمد کے قاتلوں کا نہیں پوچھا۔ رو کر سجاد کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا جب سے میرا ویر مارا گیا نہ میری ماں نے ٹھنڈا پانی پی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور نہ میری ماں نے ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ میری ماں چھاؤں پہ بیٹھی ہے۔ اگر میرے ویر کا قاتل پکڑا گیا نا میں اب کہوں گا اماں ٹھنڈا پانی پی لے، اماں اب تو چھاؤں پہ چلی جا۔ خدا کی قسم دوستو کربلا کا جنگ بدل دی میرے علی اصغر نے۔ روایتیں کہتی ہیں جب کربلا کا غریب کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، دو ہستیوں پہ بڑا اثر ہوا۔ ایک چمڑے کے بستر پہ پڑے ہوئے بیمار پہ اثر ہوا، ایک جھولے پہ پڑے ہوئے 6 ماہ کے لیے اصغر پہ اثر ہوا۔ بی بی تڑپی دھڑپ کر کہا مولا مولا اصغر مر جائے گا، مولا اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ عزادارو سنو گے جملہ، کربلا کا غریب آگے بڑھا، کربلا کے غریب نے علی اصغر کو اٹھایا، ابا کی دامن کے نیچے اصغر کا چہرہ چھپا کے حسین کربلا کے میدان میں چلا۔ میں نے کئی بار اس روایت میں سوچا، علماء بزرگان سے پوچھا آخر سبب کیا تھا، حسین اصغر کا چہرہ چھپا کے کیوں جا رہا تھا؟ کہ اس لیے کہ سورج کی تیز دھرنے میرے ننھے سے پھول چہرے پہ نہ پڑے۔ او مومنو کتنا صابر تھا وہ حسین جو اتنا برداشت نہیں کر پایا کہ سورج کی کرنیں اصغر کے چہرے پہ پڑے۔ اللہ جانے حسین تو کتنا صابر ہے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب گرم ریت پہ اصغر لٹا کے تو نے ریت کو ڈالا ہوگا اور تیرا نرم ریت گرم۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ شبیر اٹھا کے علی اصغر کو چلے اور تیرے علماء نے بیان کیا اور دریاؤں کے کنارے رہتے انہوں تھوڑا میں اساد دیلا کہ اصغر پر حالت تلذذ جاری ہوئی۔ حالت تلذذ سے کیا مراد ہے؟ کہا مچھلی کو کبھی پانی سے نکالو نا، مچھلی کی 3 حالتیں ہیں، پھٹ جائے گا تیرا جگر۔ پہلی حالت کیا ہوتی ہے؟ مچھلی تڑپتی ہے، جب وہ طاقت ختم ہو جائے کبھی ہونٹ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ خدا کی قسم رباب کا بیٹا سعد کو پانی بند ہوا، 10 محرم تک اصغر پہ 4 حالتیں آئی، کہنے تڑپتا تھا وہ طاقت ختم ہوئی، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، وہ طاقت بھی ختم ہوئی، کبھی ہونٹ کھولتا تھا۔ شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، کبھی ہونٹ کھولتا تھا کبھی ہونٹ بند کرتا تھا۔ جب وہ طاقت بھی ختم ہوئی، عزاداروں میری طرف دیکھو، وہ طاقت بھی ختم ہوئی، اصغر کے ہونٹ کھلے تھے تو کھلے رہ گئے، بند تھے تو بند رہ گئے۔ بابا اٹھا کے میدان میں آیا، جتنا غریب ہے حسین اور مومنہ جگر سنبھال کے سننا۔ رو کر شبیر نے کہا او قومی اشقیا تمہاری نظر میں مجرم ہوں، نہیں سمجھا پایا نا؟ تمہاری نظر میں مجرم ہوں نا؟ میرے اصغر کا جرم کیا ہے؟ میرے لال کا قصور کیا ہے؟ ایسے پانی کا گھونٹ دو، یہ بڑا پیاسا ہے۔ او مومنین دیہات
دیہاتی علاقوں کے لوگ بیٹھے ہو، ماں سے گھروں میں جا کر پوچھ لینا، بہنوں بیٹیوں سے پوچھنا، 6 مہینے کا بچہ اگر کسی ماں کی گود میں ہونا کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے، اور مائیں انگلیوں کے پوروں کو گیلا کر کے اور بچوں کے ہونٹوں پہ لگاتی ہے اور بچوں کی پیاس بجھ جاتی ہے، یار کتنا بھی ظلم ہوتا ہے، پانی جس کی دادی کا حق مار ہو، امت اس کے پوتے کو 2 بوند پانی نہ دے۔ حسین کے کلام کا احساس ہوا کہ قوم اشقیاء 2 حصوں میں بٹ گئی، کچھ کہتے تھے دے دو، کچھ کہتے تھے نہ دینا، وگرنہ جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ عمر سعد کمینہ کہتا ہے حرملا اقتا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دے، عزاداروں پھٹ نہیں جائے گا تیرا جگر۔ جب حرملا نے ترکش تیروں کے ترکش سے ایک تیر لایا جس کی 3 نوکیں تھی، تیرے پڑھنے والے سج پڑھتے ہیں اصغر کا وزن تھوڑا تھا، تیر کا وزن زیادہ۔ شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، تھک گیا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، تھک گیا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اور میں علی اصغر کی شہادت پڑھ رہا ہوں۔ شہزادے کا لقب ہے باب الحوائج، وہ دروازہ جس کے ذریعے اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ کہا تیر لایا گیا، ایران کے ایک روزہ خانے عزاداروں، میں نے ان کی کتاب میں حضرت علی اصغر کی 3 شہادتیں پڑھی ہیں۔ پہلی شہادت لکھی اصغر کا سر پھٹا، دوسری شہادت لکھی اصغر کا گلا کٹا، تیسری شہادت لکھی ایک کان سے دوسرے کان تک، آخر میں کہتا ہے بعید نہیں ہے اصغر پہ تینوں ظلم ہوئے ہو۔ جب نوکے دین تھی، ہر نوک نے کوئی کام تو کیا۔ روایت کہتی ہے کمینے نے کمان میں تیر جوڑا اور پھٹ جائے گا تیرا جگر۔ جب تیر مارنے کا ارادہ کیا اور بنا کے ہاتھ سے تیر گرا، پھر جوڑا، پھر گرا، پھر جوڑا، پھر گرا، پھر جوڑا، پھر گرا۔ جب تیسری بار تیر گرا، عمر سعد کہتے ہیں حرملا تو بڑا تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ سے تیر کیوں گرتا ہے؟ کہتے ہیں کمینہ کیا بتاؤ، جب میں تیر مارنے لگتا ہوں نا، کوئی ماں ہے یا بہن ہے رو رو کر کہتی ہے اپنا تیر بھی دے اور میرا صغیر بھی دے اور میرا بولی نہیں بول سکتا۔ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ حسین کی غربت کا پرسا حسین کے مہدی کو دو جو غیبت کے پردے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ السلام علی الحسین الغریب۔ شرم نہ کرنا، مومن کے کانوں میں آواز پڑے حسین غریب ہو گیا۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی بنات الحسین، السلام علی خوات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین۔ اللہ اکبر۔ مومنہ تجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، بابا کے ہاتھوں پہ 4 نوکوں والا تیر ہے، ظالم کا تیر چلا، اصغر کا گلا کٹا۔ روایتیں کہتی ہے تیر کیسے، کر لو گے برداشت جملہ، تیر کیسے لگا، اصغر کی حالت کیا ہے؟ یتململ علی الصدر ابی کالطیر المذبوح، اصغر بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپا جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے، اور شبیر نے بیٹے کے خون سے چلو بھرا۔ 2 روایتیں دونوں پڑھوں گا۔ شبیر نے بیٹے کے خون سے چلو بھرا، چاہ آسمان کی طرف پھینکو، آواز آئی نہ پھینکنا، اور بارش نہیں ہوگی، اور نانے کی امت پیاسی مرے گی۔ شبیر نے چاہ زمین کی طرف پھینکو، آواز آئی نہ پھینکنا، سبزہ نہیں اگے گا، نانے کی امت بھوکی مرے گی۔ اور میری طرف دیکھنا، شبیر نے کیا کیا؟ اصغر کا خون اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا، فرمایا ہاکذا الی جد رسول اللہ، اسی حالت میں نانا کے پاس جاؤں گا، کہوں گا نانا بتا میرے اصغر کا جرم کیا؟ آج
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ علامہ قبلہ گلاب علی شاہ اللہ مقام وہ فرماتے تھے نہیں میری تحقیق اور ہے۔ قبلہ کیا فرماتے تھے؟ جگر سنبھالنا۔ کہتے تھے کربلا کے غریب نے اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکا، اللہ نے ملائکہ کو کہا ملائکہ جلدی کرو ایک ایک قطرہ محفوظ کر لو۔ ملائکہ کہنے لگے مولا کیوں؟ سن لگے جملہ مولا کیوں محفوظ کر لے؟ آوازیں تو ہی نہیں میرے ملائکہ، کل جب معاشر میں زہرا میری بارگاہ میں آئے گی اپنے حسین کا مقدمہ لڑے گی اور میں اصغر کے خون کو گواہ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تھکا بیٹھا یا اللہ اور جھولیاں پھیلا بیٹھو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 10 محرم کا دن چڑھتا ہے عزیزارو، آخری 2 جملے۔ 10 محرم کا دن چڑھتا ہے، ایک عمل کرتے ہو، سنو کیا عمل کرتے ہو؟ چند قدم آگے جاتے ہو پھر پیچھے ہٹتے ہو، 7 قدم آگے جاتے ہو پھر پیچھے ہٹتے ہو۔ جانتے ہو یہ کون سا عمل ہے؟ یہ وہی عمل ہے جو کربلا کے غریب نے کیا تھا۔ اصغر ذبح ہو گیا، حسین کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے ہٹتا، اور رو کر کے دربار تجھے کیسے دکھا اور جسے تو نے پانی پلانے دے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ روایت کہتی ہے کربلا کا غریب پلٹ آیا، حسین نے آ کر ریت کے ٹیلے کے ساتھ ٹوٹی ہوئی تلوار سے ننھی سی قبر کو بنانا شروع کیا۔ لکھنؤ کے عالم نے لکھا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ اجرکم اللہ اجر آخری لفظ دارو اجرکم اللہ۔ روایتیں کہتی ہے وقت گزر گیا، حسین مارے گئے، چادریں لٹ گئی، خیمے جل گئے۔ جب وہ وقت آیا ہر